بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، سویڈن میں ایک بار پھر توہین قرآن کا واقعہ رونما ہوا ہے، جب ایک عراقی نوجوان نے عید کے روز مسجد کے باہر قرآن پاک ہوا میں لہرایا اور میگا فون پر وہ کچھ اعلان کر رہا تھا، اور اس کے بعد اس نے قرآن کے نسخے کو دیا سلائی دکھائی۔ یوں یہ محض ایک کتاب کا نظر آتش ہونا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ہی کروڑوں مسلمانوں کے جذبات، احساسات اور ان کے جو وابستگی ہے عقیدت اور محبت کا جو ایک معیار ہے، جو تانا بانا ہے، وہ سارا جل کر رہ گیا۔ مغرب میں جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو مسلمانوں کے اندر، مسلمان سوسائٹیز کے اندر ایک غم و غصے کی لہر دوڑ جاتی ہے اور ان کے ضمیروں پر ہتھوڑے برسنے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا اپنی مذہبی علامتوں کے ساتھ، کرداروں کے ساتھ عشق اور محبت کا اور دل کا رشتہ ہے۔ یہ جو تعلق ہے، اس کو دنیاوی پیمانوں سے ماپا اور تولا نہیں جا سکتا، اور مغرب اس حوالے سے عشق و محبت کے اس پہلو کے حوالے سے بہت دور نکل چکا ہے۔ بالخصوص انڈسٹریلائزیشن کے بعد مغرب نے بہت سی چیزوں کا بوجھ اپنے سر سے، اپنے کندھے سے اتار پھینکا ہے، اور ان کو انسان کی ایک ذاتی زندگی یا اس کے خیالات تک محدود کر دیا ہے۔ لیکن مسلم سماج جہاں کہیں بھی ہے، وہ ان ساری اپنی جو ایک تاریخی، مذہبی، ثقافتی، تہذیبی جو علامات ہیں، جو کردار ہیں، ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ جڑا رہنے میں ہی اپنی عافیت بھی سمجھتا ہے، اپنا بہتر اور مستقبل بھی سمجھتا ہے کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے۔ تو یہ وہ ڈفرینس آ گیا ہے مغرب میں اور اسلامی سوسائٹی میں کہ دونوں ایک دوسرے کو اپنی بات، اپنے جذبات کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے۔ عمران خان نے وزیر اعظم بن کر اس چیز کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے بین الاقوامی فورمز کا سہارا لیا، مغرب کے اسی میڈیا کا سہارا لیا کہ جس نے ایک منظم انداز سے دنیا میں اسلاموفوبیا کو فروغ دیا تھا، اسلام سے نفرت اور حقارت کو ترویج دیا تھا، اسی میڈیا کے ذریعے اور انہی بین الاقوامی فورمز کے ذریعے جو آزادی اظہار کے نام پر سب کچھ برداشت کرنے پر یقین رکھتے ہیں، ان میں جا کر انہوں نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی مغرب کو کہ ہماری تاریخی دینی شخصیات کے ساتھ، اپنے روحانی پیشواؤں کے ساتھ، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ کس نوعیت کا ہے۔ مغرب چونکہ اپنے بہت سے ادوار کو آگے چھوڑ کر آگے نکل چکا ہے، تو اسے یہ چیز سمجھنے میں دقت پیش آ رہی تھی۔ تو لیکن عمران خان نے انہیں بڑے اچھے انداز سے انہیں یہ سمجھانے کی، یہ بتانے کی، یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی، جس کے بعد پھر اسلاموفوبیا کا دن بھی منایا جانے لگا اور ایک تحریک بنتی چلی گئی مسلمان ملکوں کے اندر اسلاموفوبیا کے خلاف۔ تو سویڈن کا واقعہ نہ پہلا واقعہ ہے، نہ آخری واقعہ ہے، یہ ایک سیریز ہے، واقعات کی ایک کڑی ہے جو ایک کڑی سے ملتی چلی جاتی ہے، اور اس کا جو مقصد ہے وہ مسلمانوں کے اندر حساسیت کو، اپنی جو محبت اور عقیدت کے میناروں کے ساتھ جو ان کی حساسیت ہے،
جو ان کا عشق ہے، جو ان کی محبت ہے، جو ان کی وابستگی ہے، اس کو کم کرنا، یعنی بے حسی کا سا ایک ماحول بنانا، جس طرح خود مغرب بہت سی چیزوں کے حوالے سے اب ہو چکا ہے۔ تو اس کے پیچھے ایک منظم مافیا ہے، بین الاقوامی منظم مہم ہے، ایک ذہن ہے، اور اس ذہن کو اس وقت ہوا ملی، طاقت ملی، توانائی ملی جب 9/11 کا واقعہ ہوا، اور 9/11 کے بعد پھر مسلمانوں کو، اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ بریکٹ کر دیا گیا، اور جب جتنے بھی واقعات مغرب میں ہوتے چلے گئے ان کے ساتھ مغرب کے میڈیا نے اسلامک ٹیررسٹ، مسلم ٹیررسٹ، اسلامک ٹیررزم اور اس طرح کی چیزیں لگانا، اصطلاحات سابقے اور لاحقے لگانا شروع کر دیا، اور یوں اسلام کا جو تصور ہے وہ آتے ہی، مسلمان کا تصور آتے ہی ذہن میں لوگوں کے ذہن فوراً دہشت گردی کی طرف، وحشت کی طرف، بربریت کی طرف، غیر انسانی رویوں کی طرف چلے جاتے رہے، اور یوں اس کو جوڑ دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ اتنا ہوا بنا کر پیش کریں گے تو اس کا ری ایکشن بھی ہوگا۔ خود جو امریکہ کے صدر تھے انہوں نے کروسیڈز کا لفظ استعمال کیا کہ یہ صلیبی جنگیں ہم پر مسلط کی گئی ہیں، یعنی انہوں نے 9/11 کو صلیبی جنگوں سے تعبیر کیا تھا۔ تو اس کے زیر اثر پھر نفرت کا جو لاوا ہے، جو پہلے سے موجود تھی، وہ لاوا رفتہ رفتہ پھٹنے لگا، اور پھر وہ پورے مغرب کو، پھر یورپ کو بھی اپنی لپیٹ میں لیتا چلا گیا، اور مغرب کا میڈیا اس کو انجوائے کرتا رہا، اس کو مزے لے لے کے بیان کرتا رہا، اور اسلام کو اور مسلمانوں کو دہشت گردی کے ساتھ مکمل طور پر بریکٹ کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ نے 20-25 سال ایک ہی بات کا منترا پڑھا ہوگا، ایک ہی بات کا ورد کیا ہوگا کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، اور جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ اس کی جو بنیاد ہے وہ مسلمان ہیں، یا مسلمان مغرب کی اقدار پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، ان کے طرز زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، بالکل ایسے کہ جیسے انہوں نے اسپین میں کیا تھا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ایک ری ایکشن کو جنم دیتا چلا جائے گا۔ اب کئی نسلیں یہ سن سن کر جوان ہو گئی ہیں۔ جو نیوزی لینڈ کا واقعہ تھا وہ بھی اسی کی ایک کڑی تھا، اسی ذہن سازی کا، کہ ایک سفید فام جو رد عمل جنم لے رہا تھا مسلمانوں کے خلاف۔ تو اب یہ جو مہمات ہیں کہ جس میں کبھی توہین آمیز خاکے بنائے جاتے ہیں، کبھی قرآن پاک کو جلایا جاتا ہے، کبھی کوئی اور مہم شروع کی جاتی ہے، اور کبھی گلوریفائی کیا جاتا ہے جو سلمان رشدی جیسے کردار ہیں، تو نتیجتاً اس کے نتیجے میں پھر ایک ذہن مضبوط ہوتا ہے، بنتا ہے اسلامو فوبیا کے حوالے سے، نفرت پر مبنی، اور نفرت پر مبنی جو رویے ہوتے ہیں وہ خود سب سے پہلا قتیل جو ہوتا ہے وہ نفرت کرنے والا ہوتا ہے، وہ معاشرہ ہوتا ہے، اور یہ نفرت اب اس حد تک بڑھ چکی ہے اور پھیل چکی ہے کہ خود مغرب کے اندر اس نے خطرات پیدا کیے ہیں سوسائٹی کے اندر۔ جو آپ فرانس میں دیکھتے ہیں آج مظاہرے ہو رہے ہیں، احتجاج ہو رہا ہے، اس کے پیچھے بھی حقیقت میں وہی اسلاموفوبیا ہے، کیونکہ فرانس کے بارے میں 9/11 کے بعد ایک آرٹیکل نیو یارک ٹائمز میں چھپا تھا، جو ایک مصر سے نقل مکانی کرنے والے ایک ایسے گھرانے کی خاتون دانشور کا تھا کہ جو یہودی تھی، اور انہوں نے اس پہ لکھا تھا 9/11 کی رد عمل میں کہ یہ جو فرانس ہے اگر اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا وہاں مسلمانوں کے پھیلاؤ کو، تو یہ سب سے پہلے جو ملک ہے جو مسلمانوں کی اکثریت کا ہوگا یورپ کا، اور وہ فرانس ہوگا، اور پھر مسلمان سب سے پہلے فرانس کا نظام بدلیں گے، اقدار بدلیں گے، اور پھر یہ مغرب میں یہ سارا منتقل کریں گے، اور یہ وہ تاریک دور ہے اس کے بقول کہ جو ہم اسپین میں اور دوسری جگہوں پہ بھگت چکے ہیں، اور اس لیے مغرب کو پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں کو دبانا چاہیے، ان کے خطرے کو روکنا چاہیے اور کچلنا چاہیے۔ ظاہر ہے اس طرح کے زہرآلود آرٹیکل جب چھپیں گے اور یہ بتائیں گے کہ جب اگر مسلمان غالب آ گئی تو وہ ضمی بنا دیں گے آپ کو، وہ آپ سے ٹیکس لیں گے، وہ آپ کو دوسرے درجے کا اپنی ملکوں میں شہری بنا دیں گے، اور آپ سے تمام تاریخ کے جو بدلے ہیں وہ قرض چکائیں گے،
تو اس کے نتیجے میں پھر اس طرح کی ذہن بنتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں۔ تو جو سویڈن کا واقعہ ہے وہ بھی اسی ذہن کا عکاس ہے، لیکن اس واقعے کے بعد پاکستان میں حیرت انگیز طور پر خاصی معنی خیز قسم کی خاموشی رہی۔ تو عمران خان نے سب سے پہلے اس کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا، تو جس کے بعد پھر حکومت نے بھی نہلے پہ دہلا مارتے ہوئے اس احتجاج کے ساتھ ساتھ ایک اور یوم احتجاج یعنی اسی دن منانے کا فیصلہ کیا۔ تو اچھی بات ہے کہ اگر حکومت اپوزیشن کچھ نکات پر یعنی اتفاق کریں تو یہ اچھی بات ہے کہ بالکل یہ مجھے 5 فروری 1990 کا وہ دن یاد آتا ہے کہ جب قاضی حسین احمد نے یہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کی کال دی۔ اس وقت نواز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور بے نظیر بھٹو وزیر اعظم پاکستان تھی، تو قاضی حسین احمد کی اس کال پر تھوڑے سے رد و قد کے بعد میاں نواز شریف نے اسے آن کیا، پھر چند دن کی سوچ بچار کے بعد بے نظیر بھٹو نے بھی اس کال کو آن کیا، اور یوں یہ پاکستان کا قومی دن بن گیا۔ تو اس حوالے سے کہ عمران خان کی کال کے بعد جو حکومت پاکستان نے بھی کسی بھی وجہ سے اگر اس دن احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے تو یہ ایک اچھی اور خوش آئند بات ہے کہ کسی ایک نقطے پر نہ چاہتے ہوئے اور غیر محسوس انداز سے بھی پاکستان کے لوگ متفق ہو رہے ہیں۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔